بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے بدعات کے پہچاننے کے چند اصول آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ بدعات کو پہچاننے میں انسان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہاں ہم ایک اور بات بیان کرنا چاہتے ہیں دین اور شریعت کے حوالے سے، چونکہ یہ مسائل اہم مقام اور حیثیت رکھتے ہیں تو اس لیے ان کا یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام تو سنت ہے، لیکن جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود مقتضا کے، باوجود ضرورت کے، باوجود تقاضا کے اس کو چھوڑ دیا، تو کیا وہ اس عمل کے کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی میں دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال میں اتباع کرنا یہ سنت کہلاتا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو چھوڑ دینے میں اتباع کرنا کیا یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا ایسا عمل جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہو پھر اس کو اختیار کر لینا، اس پر مواظبت کر لینا، اس کو دائمی پکڑ لینا، وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ تو آج اس حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پر آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت رکھیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بتحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتا ہو۔ سورہ احزاب کے اندر اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کی اتباع کا بیان فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسئلے کو وہ اس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، شریعت سے نہ کروا لے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں، جو حکم آپ کو دے دیں، وہ حکم آپ اس پر عمل کرنے شروع ہو جاؤ، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف جلد اول میں صفحہ 27 پر موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جس نے انکار کیا ہوگا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے بتحقیق اس نے نافرمانی کی اور اس نے انکار کیا۔ اس روایت میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اتباع کی کیسے جائے گی؟ وہ اتباع کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں تو اتباع کی جائے گی جس کا آپ نے حکم دیا، تو کس طرح کی جائے گی؟ کیا نبی کے طریقے کے مطابق، یا ہٹ کر، یا اپنا بنائے ہوئے طریقے پر، یا جس عمل کو تقاضا، وقت کے تقاضے کے باوجود، مقتضائے حال ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو،
تو کیا اس موقع کے اوپر کیا عمل سر انجام دینا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ محدثین نے سنت کو 3 طریقوں پر بیان کیا ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو قولی ہے، جو آپ نے حکم دیا ہو کسی کو۔ ایک وہ فعلی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بطریق سنت اس عمل کو کیا ہو، اور ایک وہ عمل ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہوا ہو اور آپ نے اس پر تقریر فرمائی ہو، آپ نے اس کو برقرار رکھا ہو، تو اس عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سنت کے حوالے سے اس بات کو بیان کرنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، قول، فعل، تقریر ان کو کہا جاتا ہے۔ نبی کے لیے کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں صدی ہجری کے سن 1014 کے وفات ہوئی ہے ان کی، وہ اپنی کتاب مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 94-95 پر فرماتے ہیں وَالْمُتَابَعَةُ كَمَا تَكُونُ فِي الْفِعْلِ تَكُونُ فِي التَّرْكِ أَيْضًا۔ وہ کہتے ہیں جیسے نبی کی اتباع فعل میں ہوتی ہے، ایسے ہی نبی کی اتباع جو ہے وہ کسی عمل کو ترک کر دینے میں بھی ہوتی ہے۔ فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کو نبی نے چھوڑا ہوا ہو اور اس پر کوئی شخص مواظبت کرنے لگ جائے تو فرمایا ایسا شخص بدعتی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بہت سارے اہل بدعت اپنے جو ہے بزرگوں میں سے شمار بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی وفات بھی 11ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہے، سن 1052 میں۔ یہ اپنی کتاب میں لمعات التنقید جلد 1 صفحہ نمبر 177 پہ فرماتے ہیں وَالِاتِّبَاعُ كَمَا يَكُونُ فِي الْفِعْلِ يَكُونُ فِي التَّرْكِ۔ وہ فرماتے ہیں جیسے کہ عمل میں نبی کی اتباع لازم ہے، ایسے ہی کسی عمل کو ترک کر دینے میں بھی نبی کی اتباع کی جائے گی۔ فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ، وہ عمل جس کو نبی نے چھوڑ دیا ہو، شارع نے چھوڑ دیا ہو، اس پر کوئی شخص مواظبت اختیار کرتا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ آدمی بدعتی ہے، كَذَا قَالَ الْمُحَدِّثُونَ، جیسا کہ محدثین نے یہ بات فرما دی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الحاج ابی عبداللہ محمد ابن محمد العبدری الفاسی المالکی رحمہ اللہ، جو 8ویں صدی ہجری سن 737 میں جن کی وفات ہے، وہ اپنی کتاب المدخل میں جلد 1 صفحہ نمبر 240 پر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَشَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَحَدًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، وہ عمل جس کو نبی نے نہ کیا ہو اور نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا ہو، فَلَا شَكَّ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ مِّن فِعْلِهِ، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دینا وہ اس عمل کو کرنے سے زیادہ بہتر ہے، بل ہوا بدعۃ، بلکہ اس عمل کو جو ترک کر دیا ہو نبی نے اس پر عمل کرنا وہ بدعت ہے، کما تقدم، وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اس مسئلے کو پہلے بھی بیان کر دیا۔ یہ المدخل میں اس کی جلد اول کا جزء ثانی کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شیخ احمد ابن محمد الرومی الحنفی المتوفی سن 1043، یہ بھی 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اپنی کتاب مجالس الابرار میں لکھتے ہیں کہ قالوا کما ان فعل ما فعله صلی اللہ علیہ وسلم کان سنت کذالک ترک ما ترکہ صلی اللہ علیہ وسلم مع وجود المقتضى وعدم المانع منہ کان سنت ایضا۔ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طریقے سے کسی عمل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کا کرنا سنت ہے، تو ایسے ہی کسی عمل کا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو اس کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ وہ عمل جس کو نبی نے مقتضا کے موجود ہونے کے باوجود، مانے بھی کوئی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا، اس عمل کا چھوڑ دینا یہ بھی سنت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت اللہ میں رکھے ہوئے سونے چاندی کے کچھ چیزیں تھیں جو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اقتداء کرنا۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ تھا جس پر انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو نہ کیا ہو اس کو چھوڑ دینا
یہ بھی سنت عمل ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی المعروف، امام ابن حجر عسقلانی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، وہ اپنی کتاب میں فتح الباری جلد 24 صفحہ نمبر 15 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ وہ اس حدیث میں جو میں نے اوپر آپ کو بیان کی ہے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں فَيَجِبُ الْاِقْتِدَاء بِهِ فِي ذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاتَّبِعُوهُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں وَاتَّبِعُوهُ فرمایا، وہ اس میں اتنا عموم ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک میں بھی اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شیخ امام محمود ابن احمد ابن موسیٰ ابن احمد الحسین المعروف بدر الدین عینی، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، حنفی بزرگ ہیں، 9ویں صدی ہجری کے، سن 855 میں ان کا انتقال ہے۔ وہ بھی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 22 صفحہ نمبر 455 پر اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء بسنتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا وہ آپ کی یعنی ترک میں اتباع کرنا بھی اسی طریقے سے سنت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم جوزوی، وہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ابی عبداللہ محمد ابن ابی بکر المعروف ابن قیم، یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، سن 751 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین جلد 1 صفحہ نمبر 571 پر نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نقل الصحابہ ما ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان انہوں نے بنایا ہے، اور اس عنوان کے نیچے وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ تَرْكَهُ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ۔ وہ فرماتے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو ترک کر دینا ایسا ہی سنت ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو سنت کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اس کو بھی سنت کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے شیخ علی المحفوظ، یہ بہت بڑے عالم ہیں، الابداع فی مزار الابتداء کے صفحہ نمبر 40 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا تَرَكَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا تَكُونُ بِالْفِعْلِ تَكُونُ بِالتَّرْكِ۔ وہ فرماتے ہیں جیسا کہ کسی عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے ہی کسی عمل کو ترک کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی مستقل ایک سنت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نبی کے متروک اعمال کو مواظبت کے ساتھ کرتے رہنا یہ مستقل ایک بدعت شمار ہوتی ہے اور کرنے والا بدعتی شمار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض اہل بدعت اپنے مروجہ چیزوں کو، جو مروج میلاد اور فاتحہ اور 11ویں تیجا ساتہ 40واں اور دیگر جتنے بھی ایسے اعمال ہیں، ان اعمال کو جب وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہاں ان کے کئی علماء یہ بات لکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا، ان کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے۔ وہ روایات اور احادیث اس بات پر نہیں دکھا سکتے کہ اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بلکہ آپ نے اس عمل کو چھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو چھوڑ دینا سنت کہلاتا ہے، لہٰذا ایسے اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر